شروع اس مالک کے نام سے جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا اور ہر دور کے اندر اس نے اپنے میسنجر، اپنے پیغام پہنچانے والے اور مانوتا کی ذہنی اعتبار سے بھی اور فزیکلی خدمت کے اعتبار سے بھی الگ الگ جگہوں پر اس نے اپنے پیغمبر، اپنے دودھ بھیجے۔ آج پیام انسانیت، مانوتا کا سندیش اور ہیومینٹی فورم کے تحت ہم یہاں پر میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں، اور پیام انسانیت کا لفظ بولو یا میسج آف ہیومینٹی کا لفظ بولو یا مانوتا کا سندیش بولو، ہمارے نیر اور ضلع یوتمال کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ اس سے بھی پہلے بڑے بڑے پروگرام یہاں پر مولانا رضوان صاحب جو اس علاقے کے ذمہ دار ہیں انہوں نے یہاں پر کرے، اور اس کے اندر بڑے بڑے بدھی جیوی اور بڑے بڑے تھنکر اور بڑے بڑے تقریر کرنے والے اور باتوں کو سمجھانے والے لوگ ہمارے درمیان یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی باتیں کی اور مانوتا کیا ہے اس کو سمجھایا اور مانوتا کا سندیش کیا ہے اس کو سمجھایا۔ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک جو مقصد ہے، ہماری ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کی لائن کو درست رکھیں، عبادت کے اعتبار سے بولو، ہمارے برین کے حساب سے بولو، یا اپنے سر کو جھکانے کے اعتبار سے بولو۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان کے ساتھ ہماری ایک ایکولیٹی ہے، ایک برابری ہے، آنکھوں کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ہاتھوں پیروں کے اعتبار سے اور دوسرے اور آرگن کے اعتبار سے۔ لہٰذا ایک انسان دوسرے انسان کا ہاتھ ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی زبان ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا دل و دماغ ہے جو دوسرے کے بدن کے اندر گویا کہ دھڑکتا ہے، اور اسی کو ہم محبت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہمارا دیش، ہمارا یہ ملک محبت کا پرتیک ہے، محبت کا نمونہ ہے، اور جو بھی یہاں آتا ہے اس کو اس مٹی کے اندر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو صحیح رہنے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے اور سکون اور چین کی زندگی گزارنے کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے دکھ درد کو سمجھیں، انسانوں کے مسائل کو سمجھیں، انسانوں کی ضروریات کو سمجھیں، اور ایک انسان دوسرے انسان سے کیا چاہتا ہے اس کو سمجھیں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہمارے باڈی کا انالیسس کرنے والے احباب یہاں پر ڈاکٹرز حضرات، بڑے بڑے ڈاکٹرز حضرات یہاں جمع ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کا ویژن بولو، ہمارے زبان کی طاقت بولو، ہمارے کانوں کے سننے کی چھمتا بولو، یا ہمارے بلڈ کے سیلز بولو، یا اس کے جو الگ الگ پارٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بلڈ گروپ لے کر کے آپ کسی دواخانے کے اندر جائیں تو وہ بلڈ گروپ دینے والا آپ کو صرف یہ دیکھے گا کہ اس کا گروپ کیا ہے، اور اس اعتبار سے وہ خون نکال کر کے دے دے گا کہ یہ اس گروپ کا خون ہے اور یہ فلاں ڈاکٹر کو، فلاں مریض کو لگ سکتا ہے۔ تو اتنی ایکولیٹی ہے، تو ہم کو محبت کے ساتھ میں، پریم کے ساتھ میں، پیار کے ساتھ میں، سدبھاونا کے ساتھ میں اور ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھ کر کے زندگی گزاریں گے تو یہ چین و سکون کی زندگی گزرے گی۔ یہ ہمارا پیغام اور یہ ہمارا ادیش ہے۔ مانوتا کا سندیش، یہ جو فورم ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے بہت بڑے ایک بدھی جیوی تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مالک نے ان کو سوچنے اور سمجھنے کی بڑی شمتا دیا تھا، اور پورے دنیا کو وہ دیکھ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے کچھ اندازہ لگایا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسی چیزیں پنپ رہی ہے کہ دلوں کو توڑنے کے اعتبار سے، مانوں کو ایک دوسرے سے کاٹنے کے اعتبار سے، اگر آج ہم نے محنت نہیں کی ان کو جوڑنے کے لیے تو یہ آگے چل کر کے بہت بڑا ایشو بنے گا۔ لہذا انہوں نے 1970 میں اس فورم کا اناگریشن کیا تھا، اس کی استھاپنا کی تھی، اور اس کی شروعات بھی انہوں نے الہ آباد سے کی تھی، جو پریاگ راج آج کل بولتے ہیں وہاں سے کی تھی، جو مالک کی نگری کے نام سے مشہور ہے۔ اور پھر جگہ جگہ وہ گئے، بڑے بڑے انہوں نے وہاں جلسے جلوس کرے، اور
مقامی اعتبار سے جو بااثر لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور پھر ان کے ہاتھ پر لوگ آئے اور انہوں نے اس کی ضرورت کو سمجھا اور اس کے تحت انہوں نے کام کیا۔ پھر وہ چلے گئے، ان کے بعد میں ان کے جو دوسرے تھے مولانا رابع صاحب، مولانا عبداللہ حسنی صاحب، وہ انہوں نے اس کام کو سنبھالا، اور اب بلال حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ دار ہیں، ندوۃ العلماء کے ناظم ہیں لکھنؤ کے، انہوں نے اس کام کو سنبھالا۔ کئی مرتبہ ہمارے علاقے میں ان کے دورے ہوئے، یوتمال آئے وہ، ہمارے اس پورے ودربھ میں آئے وہ، نیر میں بھی کئی مرتبہ آئے وہ۔ اسی طرح مولانا عبداللہ حسنی صاحب جو ان سے پہلے تھے وہ بھی 2-3 مرتبہ ہمارے علاقے کے اندر آئے۔ تو ایک اچھا تاثر، ایک اچھی چیز ہمارے علاقے کے اندر یہ ہو رہی ہے۔ امراوتی شہر میں بھی اس کی یونٹ ہے، اور بہت سارے کام ہم نے بھی، میڈیکل کیمپ اور 2-3 مرتبہ بلڈ ڈونیشن کیمپ، اور پھر اسی طرح جو اس کے الگ الگ کام ہوتے، ورد آشرم میں جانا، دواخانوں کے اندر وزٹ دینا، وہاں فروٹ تقسیم کرنا، اسی طرح اور بہت سارے کام، اسٹیشنوں کے اوپر پانی کو تقسیم کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جو انسان کو انسان سے جوڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے اور اتنے ہائی لیول کے، بڑی چوٹی کے جو ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے خاص طور سے پولیس محکمے کے جو بڑے ذمہ دار ہیں، یہ بھی اسی مقصد کے تحت آئے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم مانو ہیں، اور مانو کے تحت ہم کو ایک دوسرے انسان کی کیا خدمت کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اسی پیغام کو لے کر کے یہ کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیر کے لوگ ہمارے اس سے پوری طرح استفادہ کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بھیڑ مالک کے کرم سے یہاں پر جمع ہے، اور ہمارے ان ڈاکٹروں سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، اور اب جو بچے ہیں وہ ان لوگوں سے رابطہ کریں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آواز لگائی گئی ہے نیر سے، ہمارے اس پورے ضلع کے اندر نہیں بلکہ پورے ودربھ کے اندر جانا چاہیے، اور ایسا جذبہ پیدا ہونا چاہیے انسانیت کی خدمت کا کہ لوگ اس شہر کو دیکھ کر کے اپنے لیے سبق حاصل کریں۔ میں مولانا رضوان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے آئے ہوئے جتنے گیسٹ حضرات ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت قیمتی وقت ان حضرات کا ہوتا ہے، 1 منٹ نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن مولانا رضوان صاحب کی دعوت پر، یا آگے بڑھ کر ہم یہ کہیں کہ پیام انسانیت کے اس فورم کی دعوت پر یہ لوگ سب اور آپ لوگ سب یہاں پر آئے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر وہ شمع روشن ہے، اور وہ چراغ روشن ہے جو چراغ انسانیت کی خدمت کا چراغ ہوتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر یہ بہت چھوٹا سا کام ہے، اور اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی، اور ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ، پانی کا ایک بوند لے کر کے لے جا کر کے اس کے اوپر ڈال رہی تھی اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ تیرے اس قطرے سے اس آگ کا کیا جائے گا؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ آگ تو بجھے نہ بجھے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئے گا، آگ جلانے والوں میں نہیں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں، یہ سب انسانیت کی اس شمع کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اس سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں کہ نفرت کی اس آگ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، جس نفرت کی آگ نے ہمارے اس پورے ملک کو اور اس ملک کے ایک مین ڈھانچے کو، جس کے تحت ہم سب چل رہے ہیں، کھوکھلا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ڈر لگتا ہے باہر نکلنے کے لیے، خوف آتا ہے یہ سوچ کر اپنے گھر سے نکلتے ہوئے آج کل دیر لگتی نہیں شہر کی رت بدلتے ہوئے۔ ہم سنکلپ کریں یہاں پر، اور ہم عزم کریں یہاں پر کہ ہم ہمارے شہر کو، ہمارے صوبے کو، ہمارے علاقے کو اس نفرت کی آگ میں جلنے سے بچائیں گے، اور انسانیت کی خدمت آخری دم تک کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔